آج کی جو عدالت کی کارروائی تھی اس میں سب پھڑے جائیں گے. بڑی خبر یہ ہوگی کہ فیض حمید صاحب کے بعد جنرل باجوہ صاحب بھی پکڑے جائیں گے. اس سے بڑی خبر اس کے بعد ہوئی کہ اچانک طلب کیے جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب. آپ کا حکم ہے 8 فروری کی تاریخ آپ کے حکم کے مطابق دے دی ہم نے. صرف ٹینشن یہ ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر تھوڑا سا آگے کرنے کی بجائے کہیں بہت زیادہ آگے نہ ہو جائے کوئی کام، اپنے تو گیم نہ نکل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ انے ہاتھ بٹیرا، یہ پنجابی کی ایک مثال ہے، اور خبر یہ ہے کہ انے ہاتھ بٹیرا آ چکا ہے. وہ انے ہاتھ بٹیرا کون سا آیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. وڈی خبر جس کو کہتے ہیں. اور وہ انے ہاتھ بٹیرا ہوتا ہے کہ بس آپ ایویں گزر رہے ہو، ایویں ہاتھ مارو تو تھوڑے ہاتھ بٹیرا آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ خبر میرے ہاتھ اس طرح لگی ہے. تو آپ کو ویسے لگ رہا ہوگا کہ جی کہ خبر ہے آج جو سارا دن سپریم کورٹ کی کارروائی چلی آپ نے دیکھی، کہ اس میں آپ کو خبر یہ لگ رہی ہوگی، یعنی وہ خبر دیکھ کے کہ جناب کے جنرل فیض حمید صاحب کو نوٹس ہو گئے، بڑی خبر ہے. بریگیڈیئر عرفان رامے کو نوٹس ہو گئے، بڑی خبر ہے. شوکت صدیقی صاحب والے کیس میں اوکے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کو نوٹس ہو گئے، بڑی خبر ہے. اور یا پھر رجسٹرار جو ہے سابق اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو نوٹس ہو گئے، بڑی خبر ہے. ارباب عارف پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، ارباب صاحب، اوکے بڑی خبر ہے. نہیں، کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو اپنے جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کو نوٹس نہیں ہوئے، یہ بڑی خبر ہے کہ مدعی چاہ رہا ہے کہ نوٹس ہوں اور مدعی کی بات نہیں مانی گئی. کیونکہ وہ اگر آپ نے وہ پوری خبر سنی ہوگی، تفصیل دیکھی ہوگی آپ نے، جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ تھی اس میں وہ استدلال تھا، جو ان کا جو اصرار تھا مدعی کے وکیل کا جناب حامد خان صاحب کا، شوکت صدیقی صاحب کا، کہ جی کہ باجوہ صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں باجوہ صاحب تو سنی سنائی بات ہے، یا تو جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے آپ کو کہا ہوتا، آپ کو تو کہا ہے براہ راست، آپ حلفیہ بیان بھی دینے کے لیے تیار ہیں جن کے لیے، وہ ہے فیض حمید صاحب. اب فیض حمید صاحب کو جب بلایا جائے گا، جب اگر وہ کہیں گے کہ جناب کے باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے سارے کام کیے، اوبویسلی یہ جو سارے کام ہو رہے تھے، یہ باجوہ صاحب جو سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے، اور علم معاشیات کے وہ بہت بڑے ماہر تھے، اکانومی کے، وہ جناب ڈیفنس کے بہت بڑے، چلے ڈیفنس تو ان کی فیلڈ ہے لیکن جرنلز کہتے ہیں کہ ڈیفنس کے بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے. چلے ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ایکسپرٹ ہیں وہ فیلڈ کے، اوکے ویری گڈ. لیکن وہ تو ساتھ میں جو سوشل فیبرک کو ٹھیک کرنے والے بھی سوشل سائنٹسٹ تھے، وہ جناب پولیٹیکل سائنس کے بھی پروفیسر تھے، آئنسٹائن تھے. تو لہٰذا انہوں نے یا تو وہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے، لیکن عدالت نے جو ہے وہ ہوا میں تیر نہیں چلانے ہوتے، عدالت نے ٹھوس کام کر دیکھنا ہوتا ہے، ٹھوس شواہد دیکھنے ہوتے ہیں. تو اوبویسلی جب اپنے فیض حمید صاحب کی جان شکنجے اندر رہے گی، پھنس گئی جان شکنجے، اج پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلن وچ گنا، رون کو روے محمد جے ہن روے تے منا. میں اگر غلط نہیں پڑھیا تھے تو یہ جب ان کی جان پھنسے گی نا، شکنجے میں آئے گی، تو پھر وہ آ کے کہیں گے کہ جی کہ میں تو باجوہ صاحب کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا، اور میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے. میں اصل خبر سے ڈی ٹریک نہیں ہوں گا، انشاءاللہ بتا کے جاؤں گا. واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے کہ انہوں نے جب باجوہ صاحب نے وہ انٹرویو دینے شروع کیے تو انہوں نے برڈن فیل کیا، فیض حمید صاحب نے. انہوں نے رمضان کا مہینہ تھا، افطاری رکھ لی، اور پاکستان کے 4 کے 5 سینئر جرنلسٹ جو تھے ان کو فون بھی کر دیے کہ چکوال میں آپ کی اپنے افطاری کروانی ہے اور کوئی گفتگو بھی کرنی ہے اہم. تو وہ انہوں نے پھر وہ فون کھڑک گئے، جن کو باجوہ صاحب کے بھی فون کھڑکے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے باجوہ صاحب بھی جو ہے نا وہ اتنے بذات منشی نہیں ہیں کہ وہ جس کو چاہیں گے وہ بات کر لیں گے. ایک پاکستان کے بہت بڑے سینئر جرنلسٹ نے 3 دن پہلے مجھے یہ والی بات کہی کہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب بھی جو ہیں وہ آج کل پابندیوں کے نیچے ہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے نا کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے اور تفصیلی گپ شپ کرنی ہے، لیکن اس کے بعد باجوہ صاحب غائب ہو گئے ہیں. باجوہ صاحب غائب کہیں نہیں ہوئے، یہیں پہ ہیں، لیکن سیکیورٹی ان کی زیادہ کر دی گئی ہے. سمجھے اس بات کو. پھر اس سیکیورٹی کے بعد وہ انٹرویوز وغیرہ بھی ان کے کم ہو گئے ہیں جو دیتے تھے. تو فیض حمید صاحب کو بھی نا جو ہے وہ فون چلے گئے تھے کہ یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی، لیکن پھر بھی وہ برڈن فیل کر رہے تھے. تو فیض حمید صاحب نے جا کے ہمارے دی کامران خان گریٹ صاحب کو پھر وہ جو پیغام جو بات کہنی تھی ان کے ذریعے یہ کر دی
کہ یار میں تو ایک لیفٹیننٹ میجر جنرل تھا تب، ڈی جی سی کی اوقات کیا ہوتی ہے آرمی چیف کے سامنے؟ مجھے تو جو احکامات مل رہے تھے میں ان احکامات کی تعمیل کر رہا تھا. یہی بات انہوں نے آ کے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے اندر کہنی ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے نوٹس کرنے ہوں گے باجوہ صاحب کو. کہنے کا مطلب یہ ہے حضور کہ سب پھڑے جائیں گے. خبر یہ بڑی نہیں ہے جو کہ باجوہ صاحب بھی اینڈ کے اوپر پھڑے جائیں گے. آج کی جو عدالت کی کارروائی تھی اس میں جو میں نے لفظ کہا نا کہ سب پھڑے جائیں گے، یہ عمران خان صاحب بھی اینڈ کے اوپر پھڑے جائیں گے، کیونکہ عدالت کا استدلال تھا کہ آپ کو ہٹا کے یا نواز شریف صاحب کو ہٹا کے آپ کو جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا وہ نواز شریف کے لیے ڈالا جا رہا تھا. نواز شریف کو کس کے لیے ہٹایا جا رہا تھا؟ کیونکہ جنرل تو کوئی نہیں آ نہیں رہا تھا. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے تھے. پھر یہ بات حامد خان صاحب نے بھی دل ہی جانتا ہے کہ کس منہ سے کہی کہ ہاں جی کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے. ظاہر ہے کہ یہی سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ اوپن سیکرٹ ہے. تو لہٰذا یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے کہ جی کہ وہ اب عمران خان بھی پکڑے جائیں گے، وہ آلریڈی پکڑے گئے. بڑی خبر یہ ہوگی کہ فیض حمید صاحب کے بعد جنرل باجوہ صاحب بھی پکڑے جائیں گے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سب پکڑے جائیں گے. یہ آنے والا جو وقت ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا. یہ حالات کی ستم ظریفی ہوگی. حالات جو ہیں وہ اس نہج کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ جن کو لگتا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ انٹچیبل ہیں، ان کو نہیں کچھ کہا جا سکتا، ان کو نہیں پکڑا جا سکتا، وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے. حضور یہ بات لکھ لیں. آگے آؤ، اس سے بڑی خبر اس کے بعد ہوئی. یہ جو عدالتی کارروائی تھی اس سے بڑی خبر اس کے بعد یہ ہوئی کہ اچانک یا وہ ظاہر اچانک ہی کہیں گے آپ اس کو، اور کیا کہیں گے، کہ ملاقات کے لیے طلب کیے جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سپریم کورٹ میں، اور ان سے وہ تنہائی میں ملاقات نہیں ہوتی. چیف جسٹس اس حوالے سے اپنا ریکارڈ صاف رکھتے ہیں اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں، شفاف. انہوں نے ساتھ میں بٹھائے دو اپنے سینئر موسٹ جج، جناب طارق مسعود صاحب اور جناب اعجاز الاحسن صاحب. اب اعجاز الاحسن صاحب کا فیورٹ ٹاپک ہے یہ والا. اگرچہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ انتخابات جو ہے وہ ادھر ادھر کر رہی ہے اور علی ظفر صاحب نے مان لیا کہ ہاں یہ ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو پٹیشن ڈالی تھی ہائی کورٹ میں، وہ اس پٹیشن کی وجہ سے پھر وہ سٹے ہوا. سٹے کے بعد آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ رک گئی. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم 2024 میں 8 فروری 2024 میں انتخابات کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ہم کیا کریں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر آ گئے ہیں تو ہم تو ٹریننگ روک رہے ہیں. تو شیڈول شاید اس طرح سے جاری نہ ہو. اب شیڈول کس طرح جاری ہونا ہے، یہ اعجاز الاحسن صاحب کا فیورٹ یہ سبجیکٹ ہے کہ فٹافٹ الیکشن ہو اور ان کا محبوب قائد جو ہے وہ واپس اقتدار میں آئے یا کم از کم ان کی پارٹی آئے. نہیں پتا کہ نہ محبوب قائد چاہتا ہے نہ پارٹی چاہتی ہے انتخابات کروانا. اب وہ فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. علی ظفر صاحب نے مان لی ہے جو تنقید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہو رہی ہے. تو اصل خبر یہ تھی یہ والی ملاقات، اور اٹارنی جنرل بھی تھے اس میں. اب یہاں پر کیا اثر آئی ہے کہ اندر کیا ہوا ہوگا، کیونکہ باہر کوئی رپورٹ نہیں آئی اور نہ ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں کوئی پریس ریلیز آئی ہے، نہ کسی نے انفارم کیا ہے، نہ کوئی ترجمان، نہ کوئی عدالت کا رجسٹرار، نہ سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کا ترجمان. کسی نے کوئی بات نہیں بتائی کہ اندر کیا ہوا. تو اندر اب کیا اثر آئی ہے کہ یار کہ آپ نے الیکشن شیڈول جاری کرنا ہے تو وہ کہیں گے کہ سر میں کس طرح الیکشن شیڈول جاری کراں، لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، میں کیا کروں. اب راستہ بچتا ہے ایک کہ سپریم کورٹ 184(3) کی اوریجنل جورسڈکشن کو انووک کرے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو، اور پھر وہ جو لاہور ہائی کورٹ نے وہ کر دیا ہے، میرا خیال تشکیل دے دیا ہے ایک بینچ اس درخواست کی جو عمیر نیازی صاحب کی ہے اس کو سننے کے لیے، یا سنگل بینچ کے فیصلے کی سفارش کی روشنی میں جو دیا ہے کہ جی کہ ڈی آر اوز اور ڈی آر اوز کون ہوں گے، بیوروکریسی ہوگی یا ماتحت عدالتوں کے جج ہوں گے، یہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں. تو اس پر اب سپریم کورٹ یا انووک کرے اپنی اوریجنل جورسڈکشن جو ہے 184(3) جس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے. لمبا پروسیس ہے. کیوں سر؟ کہ اگر کسی پارٹی نے کہہ دیا کہ اس کے خلاف اپیل میں آ سکتے ہیں نا 184(3), کیونکہ اب تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور ہو چکا ہے، نافذ العمل ہے.
جس کی روشنی میں 3 جج سنتے ہیں اور پھر 184(3) کے تحت جو مقدمات سنے جاتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اپیل کا حق کسی بھی فریق کو حاصل ہے، تو کوئی بھی فریق آ سکتا ہے لمبا کام میں. تو اب یہ بیٹھ کے وہ سوچو بچار کر رہے ہیں کہ کی ہویا اس سے نکلنا کیسے ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے اپنا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں حضور اعلیٰ، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ کا حکم ہے، 8 فروری کی تاریخ آپ کے حکم کے مطابق دے دی ہم نے، پوری تیاری ہے، لیکن یہ ہائی کورٹ کا کچھ کرو. سر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں بول دی میرا یار بول دا. تو یہ جو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان میں کوئی اور بول رہا ہوتا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا اصل خبر کی طرف آتے ہوئے، جو انہیں ہتھ بٹیرا والی جو میں نے بات آپ سے کہی تھی. یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے میں اب آپ کو کس طرح یہ ایکسپلین کروں کہ کچھ نادیدہ جو محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حرکات ہو رہی ہوتی ہیں، محرک حرکات سمجھتے تھے نا، یہ اردو کی وہ جو گرامر کے حساب سے میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ جو نادیدہ محرکات ہیں جن کی وجہ سے کچھ حرکات ہو رہی ہیں جو نوٹ ہو رہی ہیں کہ یار سپریم کورٹ تکا لگا رہا ہے الیکشن ہو 8 فروری کو، اور جناب نیچے ہائی کورٹ ہی پڑ جاتی ہے. اور ہائی کورٹ پڑتی ہے کس درخواست کے اوپر؟ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر، جس کو بے چینی ہے کہ جناب فورن الیکشن ہو، ہم نے تو کھمبے کو ٹکٹ دی اور کھمبے نے جیت جانا. اس طرح نہیں ہے، گیم کوئی اور ہے. اب آ جاتے ہیں کہ انے ہاتھ بٹیرا، کیونکہ میں نے ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لینا. انے ہاتھ بٹیرا سر وہ یہ ہے کہ وہ جو اس وقت وہ جو میں اب ہاتھ بچا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے نا، جو 2 4 5 7 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ان ایلیمنٹس کے جو قرب و جوار میں جو افراد پائے جاتے ہیں، وہاں سے یہ بات میں فرام دا ہارسز ماؤتھ جس کو کہتے ہیں وہ یہ آئی ہے کہ سر مئی یا جون الیکشن. آپ کو یہ جو لگ رہا ہے نا کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں الیکشن جو ہیں وہ 10 دن آگے بھی ہو جائیں، یہ زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کے منہ سے یہ بات جو ہے، پھر ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. سر پاکستان مسلم لیگ نون بادل نخواستہ 8 فروری کے لیے تیار تھی، بادل نخواستہ. پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں ہر ایچی بیچی ہر بندے کو یہ یقین ہے کہ نہیں کہ جی سب سے زیادہ تیز الیکشن ان کو آیا ہوا ہے، سر وہ تیار نہیں ہے. اب اس سے بڑا آپ کو ثبوت کیا چاہیے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی، ہائی کورٹ نے جناب سٹے کڑکا دیا ہے کہ نہیں آروز یہ نہیں ہوں گے، تو پھر کون ہوں گے؟ اور بھائی 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو سکتے، اب آپ جو کچھ مرضی کر لیں. یہ تو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جس کو نہیں کہتے کہ رانی توپ چلا دے، تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے، پھر سمجھ آتی ہے بات. یہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، اچھا اس کے بھی گراؤنڈز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں چاہتی ہے انتخابات آگے کرنا. وہ ان کے چیئرمین صاحب اندر ہیں عمران خان صاحب، اور ان کو لگ رہا ہے کہ میں تو جناب بھائی لگنے کے چکروں میں ہوں. ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ جناب کہ ہم تو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، عالمی عدالتوں میں بھی جائیں گے، پتہ نہیں انٹرنیشنل جو فورم کے اوپر بھی جائیں گے، امریکہ برطانیہ کہاں کی وہ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے پھائے لگا دینا یہ ہے وہ ہے. تو وہ ان کو الیکشن سے زیادہ عمران خان صاحب کی جان بچانے کی فکر ہے. اب وہ اگر الیکشن سے بچتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ویسے کسی سے بچتی ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں پہلے مینج کرو، پہلے جان بچانا ضروری ہے، جان بچانا فرض ہے پہلے، تو لہٰذا الیکشن ہوتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. اب یہ جو ہے نا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو لگ رہا ہے کہ یار کہ 2 4 کام اس طرح کے ہو جانے چاہیے جو پہلے دن سے ان کی پلاننگ تھی کہ اکانومی 16 ماہ میں بھی نہیں سنبھلی، اچھا بات سنبھل جائے، اکانومی تھوڑی سی کوئی ریلیف ملے تھوڑا سا، لیکن ساتھ میں خوف یہ ہے کہ یار کہ یہ تھوڑا سا ہاتھ سے نکلے، کہیں پورے ہاتھ سے نہ نکل جائیں انتخابات. تو پورے ہاتھ سے جنہوں نے واپس نکالنے ہیں ابھی تک ان کے ارادے نہیں ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا ایسا ارادہ ابھی تک کوئی معلوم نہیں ہوا. میں خامخواہ کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا کہ جناب کہ اوکے کوئی اور حل دیکھ لینے ہیں، کوئی اور سسٹم کر لیتے ہیں. انتخابات اس ملک میں 11 سال بھی نہیں ہوئے تو کوئی قیامت آ گئی، سمجھے اس بات کو. تو ان کا اس طرح کے کوئی ارادے نہیں ہیں ابھی تک، آج کی تاریخ تک اس طرح کے ارادے نہیں ہیں.
اور یعنی آج کی تاریخ تک مستقبل میں بھی ایسا کچھ کرنے کے ارادے نہیں ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جو سیاست کے کھلاڑی ہیں, ان کو خوف تو رہتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ ذرا اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جا رہے ہیں. اب یہ بات اگر میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ بات کہاں سے نکلی ہے, میں نے صرف آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ انتہائی قرب و جوار میں پائے جانے والے لوگ جو اس سسٹم میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں, یہ بات وہاں سے آئی ہے. اور بالکل انے ہاتھ بٹیرے والی بات ہے. میں نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ جناب کے بڑی تگ و دو کی ہو, میں سن لا کے بیٹھا ہوں وہاں کہ ادھر کوڑا دوڑ رہا ہے, ادھر کوڑا دوڑ رہا ہے, میں اس کو فون کر رہا ہوں, اس کو فون کر رہا ہوں, انے ہاتھ بٹیرا ہے سر. اور یہ اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ پھر کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب تھوڑا سا پریشر ریلیز ہوگا, جب مجھے یہ لگے گا کہ یہ خبر شیئر کرنے کے بعد میں خود کہیں آگے پیچھے نہ ہو جاؤں, تو پھر میں آپ کے حضور پیش کر دوں گا. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ سر مئی جون, اور یہ مئی جون میں اس کی لاجکس ہیں, ریزنز ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کہ تھوڑا سا ووٹر کا سانس بحال ہو, پیسے باہر سے آئیں, اکانومی سیدھی ہو, عمران خان کا جو مکو ٹھپا جا چکا ہو, پاکستان تحریک انصاف کا کنڈا نکل چکا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے, ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ ہم وہ, کچھ نہیں سر, سکون مول میٹھے چول. صرف ٹینشن یہ ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر تھوڑا سا آگے کرنے کی بجائے کہیں بہت زیادہ آگے نہ ہو جائے, کوئی کام اپنے تو گیم نہ نکل جائے. لیکن ابھی تک گیم انہی کے ہاتھ میں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.